أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين۔ آل عمران کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ سیدنا زکریہ علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام، سیدہ مریم علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہم السلام اجمعین، ان کے بارے میں ہمارا موضوع جاری ہے۔ ہم نے پڑھا تھا، ذکر کیا تھا پچھلے خطبہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا زکریہ علیہ السلام کو جب انہوں نے حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھ کر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی فرشتوں کے ذریعے کہ آپ کے ہاں بھی اولاد ہوگی اور وہ نبی بھی ہوگی، وہ نیک بھی ہوگی، پاک دامن بھی ہوگی، محصور نیکوکار، اور وہ اللہ کے کلمہ یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے بھی ہوں گے۔ سیدنا زکریہ علیہ السلام کو جب یہ بشارت ملی، دعا تو سیدنا زکریہ علیہ السلام نے خود کی تھی اور انہیں یقین تھا کہ اللہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پر یقین کرتے ہوئے کہ اللہ فعال لما یرید ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہوئے انہوں نے دعا کر دی۔ جب بشارت ملی تو اب انہیں ایک دفعہ فطری طور پر فوری حیرت کا جھٹکا لگا، وہ عرض کرنے لگے، اے اللہ اولاد کیسے ہوگی؟ میں تو بوڑھا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر سفید ہو گیا ہے، بیوی بانجھ ہے میری، تو دنیاوی قاعدے ضابطے کی روح سے اس عمر میں تو اولاد نہیں ہوتی۔ یہ تو پتہ تھا کہ اللہ تو بغیر ماں باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتے ہیں۔ سیدنا آدم کی مثال، سیدہ حوا کی مثال ان کے سامنے تھی، لیکن اب جب اللہ نے ان کو اس انداز سے معجزاتی طریقے سے اولاد کی بشارت دی تو ان کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ جب یہ عام روٹین سے ہٹ کر ہے تب پھر اب اس کی تفصیلات کیا، عمل کا وقت بھی کم ہوگا، کیا تفصیلات ہوں گی، کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے، قال رب انا یکون لی غلام، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے یہ لڑکا کیسے ہوگا، وقد بلغنی الکبر، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، وامرأتی عاقر، میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ یہ نہیں تھا انہیں شک تھا، یہ ایک فوری حیرت، ایک فطری ایک حیرت ہے، اور میں نے پچھلے خطبہ میں اس کی مثالیں دی تھیں آپ کو۔ انبیاء کرام علیہم السلام سے بڑھ کر اللہ پر ایمان رکھنے والا، یقین رکھنے والا، توکل کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن فوری اور فطری انداز کی حیرت، ڈر، یہ چیزیں انبیاء میں بھی ہوتی ہیں فطری، ورنہ سوچ سمجھ کے اور ایک دائمی خوف دشمن کا، اللہ کے علاوہ کسی چیز کا، پوری دنیا کا انبیاء اس سے کوسوں دور ہوتے ہیں، لیکن فطری ڈر، فطری حیرت، ایسی چیزیں انبیاء کے ساتھ بھی لاحق ہوتی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان سے بات چیت کی، اللہ نے ان کو کلام کا شرف بخشا۔ یہ عام نبوت، عام رسالت نہیں ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، پہلی وحی میں اللہ نے ان سے کلام فرمایا۔ انہوں نے آگ دیکھی تھی یا نور دیکھا تھا تو درخت سے انہیں آواز آئی تھی، اب وہ اللہ سے بات چیت جاری ہے اور اللہ نبی بنا چکے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں اپنے ہاتھ میں عصا زمین پہ ڈالو، وہ ہاتھ سے عصا زمین پہ ڈالتے ہیں، وہ جب عصا سانپ بن جاتا ہے تو ایک فوری ڈر فطری وہ حضرت موسیٰ کو بھی لگتا ہے، اور حضرت قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ بھاگ کھڑے ہوئے، مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ واپس پلٹیے، ڈرے نہیں، رسول تو ڈرتے نہیں۔ ایک بڑا اعتراض پیدا ہوتا ہے اس پہ، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ جب اللہ فرما رہے ہیں رسول ڈرتے نہیں، تو حضرت موسیٰ تو رسول بن چکے تھے تو کیوں ڈرے؟ اصل میں وہ ڈر کی دائمی کیفیت وہ نبیوں میں نہیں ہوتی، ایک فوری فطری
ایسی چیز نبیوں سے بھی سرزد ہو جاتی ہے. ایک فوری حیرت وہ نبیوں کو بھی ہو جاتی ہے. اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ نبیوں کو کوئی، حضرت زکریا کو اللہ کی قدرت پہ شک ہو گیا تھا. اللہ کی قدرت پہ شک ہوتا تو دعا کیوں کرتے؟ تو یہ ایک فوری حیرت تھی. حضرت زکریا نے کہا اے اللہ کیسے اولاد ہوگی، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے. تو اللہ نے جواب میں فرمایا قال كذلك الله يفعل ما يشاء، اسی طرح ہوگا. آپ بوڑھے ہیں تو ہیں، بیوی بانجھ ہے تو ہے، اولاد ہوگی تو ہوگی، کیونکہ آپ نے دعا کی. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ اسباب کے بغیر دینے پر قادر ہے. اللہ نے کہہ دیا ہوگی تو ہوگی. اب اسباب چھوڑ دیجئے، اب دنیاوی اسباب نہ دیکھیے، دنیاوی طور طریقے نہ دیکھیے. اللہ نے کچھ اسباب بنائے ہیں دنیا میں، لیکن وہ اسباب، وہ طور طریقے ہمارے لیے ہیں، مخلوق کے لیے ہیں. ہم بعض دفعہ انسان بڑی عجیب بات کرتے ہیں. جی اب اولاد ہونے کا تو قاعدہ کلیہ اور ضابطہ یہ ہے کہ میاں بیوی ہوں گے، شادی ہوگی، ملاپ ہوگا، مرد عورت کا تو اولاد ہوگی. تو یہ اولاد کیسے ہو گئی اس کے بغیر؟ یہ قاعدے، یہ ضابطے، یہ طور طریقے ہمارے لیے ہیں، ہم پابند ہیں اس کے. یہ طور طریقے بنانے والا اللہ اس کا پابند کیسے ہو گیا؟ اگر اللہ اس کے مطابق سلسلہ چلاتا رہے تو چلاتا رہے. آگ جلاتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے آگ کو جلانے والا بنایا ہے. اب لوگ جب بھی آگ جلائیں گے تو وہ آگ جلائے گی، گرم کرے گی. اللہ تو اپنے قاعدے کلیے کے پابند نہیں ہوگے. اللہ چاہے تو ابراہیم پر آگ ٹھنڈی کر دے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. صرف ٹھنڈی نہیں ہوئی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا. اگر ٹھنڈی ہوتی تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ لگتی، سردی لگتی. سردی کتنی شدید ہوتی ہے، سردیوں کا موسم ہے، آپ کو اندازہ ہے. وہ ٹھنڈی بھی ہوئی اور سلامتی والی ہوئی، نہ جلا رہی تھی نہ وہ ٹھٹھرنے والی آگ ہو گئی، ٹھنڈی اور سلامتی والی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں کچھ نہیں ہو رہا تھا. وہ جیسے کسی باغ میں موجود ہیں اللہ کی رحمتوں میں. خنجر کاٹتا ہے، اللہ نے قاعدہ کلیہ بنایا ہے، چھری کاٹتی ہے. لوگوں کے لیے وہ ایسا ہی ہے، لوگ پابند ہیں اس کے، اللہ تو پابند نہیں ہے. اللہ حکم دیں حضرت ابراہیم چھری چلائیں، سیدنا اسماعیل کے گردن پر گردن نہ کٹے، اس کی جگہ پر دمبا آ جائے، اس کی جگہ پر ایک بڑا بچھڑا آ جائے. اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. اللہ اپنے قاعدے کلیوں کا پابند نہیں ہے، ہم پابند ہیں. اور یہ بہت بڑی ہم سے غلطی ہوتی ہے جب ہم اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. کافر تو کافر، ملحد تو ملحد، کئی دفعہ مسلمان بھی اس قسم کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. اللہ معاف کرے. ہمیں اللہ کی قدرت پر، اللہ کی طاقت پر، جو اللہ آسمان و زمین کو پیدا کر سکتا ہے، جو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، جو اللہ بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ بڑھاپے میں بیوی بانجھ ہے، اولاد نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اسی طرح ہی ہوگا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بوڑھے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بیوی بانجھ ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں قاعدہ کلیہ میں ایسا نہیں ہوتا. اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ ان کا پابند نہیں ہے. یہاں تو اللہ نے یہ فرمایا. یہ بہت بڑے اصول ہیں. یہ آپ جب بھی قرآن کریم پہ قصے پڑھیں ایسے نہ گزر جائیے، ایک ایک قصے میں، ایک ایک واقعے میں غور کریں، تدبر کریں. اللہ نے قرآن تدبر کرنے کے لیے نازل کیا ہے. اپنی روزمرہ زندگی میں فائدہ اٹھائیے. جب اللہ وعدہ کرتے ہیں نا کہ جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو بلندی عطا کریں گے، تو یہ نہ سوچیے کہ کیسے ہوگا. جو قرآن پڑھے گا اسے دنیا اور آخرت کی ترقی نصیب ہوگی، یہ نہ سمجھیے کیسے ہوگا. تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں پر غالب آ جاتے ہیں، یہ نہ سوچیے کیسے ہوگا. اللہ کے وعدوں پر ایمان بالغیب رکھیں. مومنوں کی پہلی صفت ہے ایمان بالغیب. اللہ کے وعدوں پر ایمان، اللہ کی قدرت پر ایمان، اللہ کی طاقت پر ایمان. ہاں فوری ایک حیرت ہو سکتی ہے لیکن یہ دائمی نہیں ہوتی. سیدنا زکریا علیہ السلام میں بھی یہ دائمی نہیں تھی. ایک فوری سوال پیدا ہوا، مزید یقین کرنے کے لیے انہوں نے سوال کیا. اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں سود کھاؤ گے تو مال کم ہوگا، تو یقین رکھیے کم ہوگا، ہمیں چاہے بڑھتا نظر آ رہا ہے. اللہ فرمائے کہ صدقہ کرنے سے مال بڑھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا ایمان بالغیب رکھیں، ہوگا.
اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہم اس کے اثرات دیکھیں گے. کچھ عرصے کے بعد ممکن ہے فوری ہمیں کم ہوتا لگے مال، لیکن ہمیں اس کے اثرات نظر آئیں گے. تو ہمیں غور کرنا ہے قرآن کریم کے قصوں میں اور اپنے لیے سبق سیکھنا ہے. ہم نے اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے اللہ کے وعدوں پر ایمان اور یقین رکھنا ہے. اللہ فرماتے ہیں حضرت زکریا کو کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. یہاں سورہ آل عمران ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں تو اللہ نے یہ فرمایا. اسی واقعے کو جب اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں بیان کیا، حضرت زکریا حضرت یحییٰ پیدا ہوں گے، وہاں ایک اور بات ہے اور بڑی عجیب انداز سے اللہ نے سمجھایا. وہاں یہ ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو اولاد کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ قال کذالک، اسی طرح ہی ہے، تم بوڑھے ہو، تمہاری بیوی بانجھ ہے، پھر بھی اولاد ہوگی. قال ربک هو علی ہین، فرشتوں نے کہا اے زکریا آپ تعجب نہ کریں، ایسے ہی ہوگا، اولاد ہو کر رہے گی. آپ کا رب کہتا ہے یہ مجھ پر بہت آسان ہے، میں اس حالت میں بھی اولاد دے سکتا ہوں. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. اے زکریا، فرشتے حضرت زکریا علیہ السلام کو کہتے ہیں، حضرت زکریا نے فرشتوں کے سامنے ہی اپنی حیرت کا اظہار کیا، تو فرشتوں نے اللہ کی طرف سے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. اے زکریا آپ کس بات پہ حیرت کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ نے آپ کو بھی پیدا کیا تھا اور آپ کچھ بھی نہیں تھے؟ کیا مطلب؟ بہت زبردست دلیل ہے، بہت زبردست دلیل ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت زکریا کو عدم سے وجود میں لائے ہیں، چاہے وہ ماں باپ کے ساتھ وجود میں لائے ہیں، تو ماں باپ کے ساتھ وجود میں لانے والے بھی اللہ رب العالمین ہیں. اس میں ماں باپ کا کوئی کمال نہیں ہے، ماں باپ کا کوئی کردار نہیں ہے. جو اللہ اے زکریا آپ کو نارمل طریقے سے پیدا کر سکتا ہے، اس میں ماں باپ کا عمل تخلیق والا نہیں ہے. ماں باپ نے ایک تدبیر کی ہے، اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے، اولاد اللہ نے پیدا کی ہے. ایک نقطہ یاد رکھیے ہمیشہ. دیکھیے اگر اللہ فرمائے معجزے کے طور پر کبھی کہ تم فلاں چیز بو گے، گندم بو گے، کھجور پیدا ہو جائے گی، کوئی بندہ اعتراض کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالفرض اگر اللہ یہ بات فرمائے، ہمیں اللہ کی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم گندم بوتے ہیں تو جو گندم پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم تو پیدا نہیں کرتے، ہم تو صرف گندم کا بیج بوتے ہیں. پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. جو اللہ گندم کے بیج سے گندم پیدا کر سکتا ہے، اگر اللہ یہ بات فرما دیں کہیں کہ میں گندم کے بیج سے کھجور پیدا کر دوں گا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس نقطے کو سمجھ لیجئے. اللہ نے یہاں اسی طریقے سے سمجھایا ہے. اے زکریا، جب اللہ نے آپ کو نارمل طریقے سے پیدا کیا، نارمل طریقے سے آپ کو آپ کے ماں باپ نے پیدا کیا ہے، آپ خود پیدا ہوئے ہیں. اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھاتے ہیں. جب تم میاں بیوی کا تعلق قائم کرتے ہو تو اس نطفے سے کیا تم پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم پیدا کرتے ہیں. جب اس نطفے سے پیدا کرنے والے اللہ ہیں جوانی میں، عام روٹین میں، تو اگر باپ بوڑھا ہو چکا ہو، بیوی بانجھ ہو چکی ہو، پھر بھی اللہ پیدا کر دیں، اللہ کے لیے تو کوئی عجیب نہیں ہے. یہ نقطہ یہ ہمیشہ یاد رکھیے. جب بھی ہم محیر العقول واقعات کے اوپر ہمیں شکوک و شبہات پیدا ہوں تو روٹین کے واقعات سے دلیل پکڑ لیں. دیکھیے احادیث سے پتہ لگتا ہے قرب قیامت سورج مغرب سے نکلے گا. نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ نکلے گا. ہمارا ایمان بالغیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے سورج مغرب سے نکلے گا. اگر کوئی اعتراض کرے جی سورج مغرب سے کیسے نکلے گا، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ جو سورج مشرق سے نکلتا ہے وہ ہم نکالتے ہیں. ہم تو نہیں نکالتے، وہ سورج خود نکلتا ہے. خود تو نہیں نکلتا. کون نکالتا ہے؟ اللہ. جو اللہ مشرق سے نکالتا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے مغرب سے نکال دے؟ ہمارے لیے سورج کا مغرب سے نکلنا یہ ایک محیر العقول بات ہے، اور سورج کا مشرق سے نکلنا یہ ایک عام سی بات ہے. نہیں، یہی نقطہ سمجھنے والا ہے. ایک چیز روزانہ ہو جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روٹین کی چیز ہے، یا وہ آسان سی بات ہے، یا وہ میں اور آپ کر رہے ہیں، یا وہ چیز خود بخود ہو رہی ہے. ہرگز نہیں.
اگر ایک چیز 1,00,000 دفعہ ہو جائے تو اس کو بھی اللہ کر رہا ہے، اس کے پیچھے فاعل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ سورج اگر روزانہ مشرق سے نکلتا ہے تو جتنا بڑا واقعہ سورج کا مشرق سے نکلنا ہے اتنا ہی بڑا واقعہ سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ کوئی عجیب بات تو ہے نہیں مسلمانوں کے نزدیک، یہ تو اس کے لیے عجیب بات ہو جو سمجھے اللہ نہیں ہے، کہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ کیسے خود چل سکتا ہے؟ جو یہ سمجھے کہ سورج خود بخود نکل رہا ہے، سورج خود بخود تو نہیں نکل رہا۔ جو یہ سمجھے سورج ہم نکال رہے ہیں، سورج ہم تو نہیں نکال رہے، اللہ نکال رہا ہے۔ جو اللہ سورج کو مشرق سے نکال سکتا ہے وہ اللہ سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہے۔ اب اسی نقطے کو سمجھیے۔ حضرت زکریا کہتے ہیں اے اللہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ فوری ایک سوال پیدا ہوا، اللہ نے اس کا زبردست جواب دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے زکریا جب آپ کو میں نے پیدا کیا تھا صحیح ماں باپ سے، ماں باپ نے تو پیدا نہیں کیا، پیدا تو میں نے کیا تھا، جب وہاں میں پیدا کر سکتا ہوں تو یہاں میں پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ نقطہ سمجھ لیجئے۔ بڑے سے بڑا جو ہے وہ حیران کن واقعہ ہو جائے، معجزہ، کبھی اس پر حیرت کا اظہار نہ کیجیے۔ ہر چیز کرنے والا اللہ ہے۔ اگر ہم روزانہ آسمان کو دیکھتے ہیں تو روزانہ آسمان کو دیکھنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ عام سی چیز ہے۔ کیسے کھڑا ہے فضاؤں میں؟ یہ اتنی ہی بڑی اللہ کی قدرت ہے جتنی بڑی قدرت سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ اگر ہم روزانہ زمین کو دیکھتے ہیں، زمین کے اوپر ہم سکون سے قرار سے رہ رہے ہیں، اللہ نے زمین کو ہمارے لیے گود کی طرح بنایا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، اللہ فرماتے ہیں سورہ نبا میں کیا ہم نے زمین کو گود نہیں بنایا؟ ماں کی گود کی طرح بچہ سکون حاصل کرتا ہے۔ ہمیں زمین میں بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ زمین حرکت کر رہی ہے، ایسے ہو رہا ہے اور ایسے ہو رہا ہے۔ کس نے اس کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے قائم دائم؟ اللہ نے۔ اور یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ سسٹم بنا دیا ہے اور اللہ سسٹم بنا کر اب وہ سسٹم چل رہا ہے۔ آسمان کو اللہ نے بنا دیا ہے بغیر ستون کے کھڑا ہے، ہمیں کوئی ستون نظر نہیں آتا، بغیر ستونوں کے کھڑا ہے۔ زمین بغیر ستونوں کے، اللہ نگرانی کر رہے ہیں اور اللہ تھامے ہوئے ہیں آسمان و زمین کو۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، ابھی قرآن میں ہم پڑھیں قرآن کو اس نقطہ نظر سے، ہم غور کریں، قرآن پہ تدبر کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین و آسمان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے کہیں یہ گر نہ پڑیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن زَالَتَا، اگر آسمان اور زمین گر پڑیں، ان امسکہما من احد من بعدی، کون ہے اللہ کے بعد جو ان کو تھام سکے؟ کیا فرشتے تھامیں گے؟ کیا انسان تھامیں گے؟ کیا جن تھامیں گے؟ کون تھامے گا؟ کوئی نہیں تھام سکتا، درہم برہم ہو جائے گا سب کچھ۔ ہر لمحے اللہ نے زمین و آسمان کو تھاما ہوا ہے۔ اللہ نظام بنا کے فارغ ہو کے بیٹھ نہیں گئے، ہمیں پیدا کر کے اللہ فارغ ہو کے بیٹھ نہیں گئے۔ یہ جو سانس چل رہی ہے کون چلا رہا ہے؟ آپ، میں، کوئی اور؟ نیچر، سائنس؟ ہرگز نہیں، اللہ وحدہ لا شریک۔ یہ جو دل کام کر رہا ہے، کوئی چیز بیٹری کے بغیر کام نہیں کرتی، کوئی ہمیں بیٹری لگی نظر نہیں آتی۔ کون اس کو دھڑکا رہا ہے؟ اللہ۔ اور جب یہ بند ہو جاتا ہے تو بند ہو جاتا ہے، اس کو کوئی چلا نہیں سکتا۔ یہ سانس لینے کا نظام، یہ گردے، ہمارے جسم میں اللہ نے اتنی نشانیاں رکھی ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے جانوں میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں، تم غور نہیں کرتے۔ کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ یہ پرندے ہمیں نظر آتے ہیں فضاؤں میں، پرندے فضاؤں میں کیسے اڑ رہے ہیں؟ پروں سے؟ ہرگز نہیں، پروں سے نہیں اڑ رہے۔ کس نے تھاما ہوا ہے؟ اللہ نے۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا یہ پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ جو مسخر ہیں آسمان کی فضا میں؟ کس نے تھاما ہوا ہے؟ اللہ سوال کرتے ہیں، پھر خود ہی جواب دیتے ہیں ما یمسکہن الا الرحمن، رب العالمین نے تھاما ہوا ہے ہر پرندے کو، یہ کروڑوں اربوں، اللہ وحدہ لا شریک۔ یہ سمندر میں چلنے والی کشتیاں، بڑے بڑے جہاز، یہ خود بخود چل رہے ہیں، اللہ نے سسٹم بنا کر چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، ہر لمحے اللہ رب العالمین کی نگرانی۔ اور اگر ایک لمحے کے لیے اللہ رب العالمین نگرانی چھوڑ دیں، ایک لمحے کے لیے اللہ کو نیند آ جائے، اللہ کو اونگ آ جائے، اللہ کو موت آ جائے، اللہ ان سب چیزوں سے بری ہے، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ ایک لمحے کے لیے اللہ نگرانی چھوڑ دے کہ پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کی خدائی
کار فرما ہے لمحہ بلمحہ اس دنیا میں. ہم جس کو روٹین سمجھتے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں ہزاروں لاکھوں، ہم پیدا نہیں کر رہے، وہ بھی اللہ پیدا کر رہے ہیں. جو اللہ تعالیٰ ہزاروں لاکھوں بچے وہ روزانہ پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کر سکتا ہے. جو اللہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں بار سورج کو مشرق سے نکال سکتا ہے، وہ اللہ سورج کو مغرب سے بھی نکال سکتا ہے. اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. جو اللہ تعالیٰ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال اللہ کو پتہ ہے اس آسمان و زمین کو قائم رکھے ہوئے ہے، وہ اللہ اس سارے سسٹم کو درہم برہم بھی کر سکتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اور اس پر تعجب کرنا یہ اللہ رب العالمین کا انکار ہے، یہ اللہ رب العالمین کی تکذیب ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی بھی نکالتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا بھی ہے، میری طاقتوں کو چیلنج کرتا ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ کیا گالی نکالنا اللہ کو؟ فرمایا اللہ کو گالی نکالنا یہ ہے کہ بندہ آدم کا بیٹا کہے اللہ نے اولاد جنی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ نے کسی کو نہیں جنا، نہ اللہ جنیں گے، اور اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا، اولاد پیدا ہونے کی خوشی کرسمس کی صورت میں منانا، یہ اللہ کے لیے گالی ہے. اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فوری سزا دینا چاہیں تو نہ آسمان قائم رہ سکے، نہ زمین قائم رہ سکے، نہ پہاڑ قائم رہ سکیں. اگر اللہ کے لیے اولاد مقرر کی جائے، یہ اتنی بھاری بات ہے آسمان و زمین اور پہاڑوں پر. وہ تو اللہ رب العالمین نے امتحان لینا ہے، تو اللہ رب العالمین ڈھیل دیے ہوئے ہیں، ورنہ یہ اتنی بڑی بات ہے، اللہ کے لیے گالی ہے. اسی طرح آدم کا بیٹا اللہ کو جھٹلاتا ہے، اللہ کی طاقتوں کو جھٹلاتا ہے. کیسے جھٹلاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں جس اللہ رب العالمین نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پہلی دفعہ تو بغیر ماڈل کے پیدا کیا تھا، پہلی دفعہ تو عدم سے وجود میں لایا تھا. عدم سے وجود میں لانا زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ ایک چیز پہلے پیدا ہو چکی ہو دوبارہ اس کو پیدا کرنا، وہ تو کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. اللہ کے لیے تو پہلی دفعہ پیدا کرنا بھی زیادہ مشکل نہیں ہے. تو جس اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ اللہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اس میں کیا عجیب بات ہے؟ لیکن عجیب بات ہے، ہر قوم نے مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کیا. قرآن کریم کہتا ہے شیطانی وسوسے ہیں یہ. اسی طرح ہم معجزات، محیر العقول واقعات، ہم شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کس بنا پر شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ روٹین کی مثالوں سے سمجھاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اے زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام کو شک نہیں تھا، صرف ایک وقتی حیرت تھی، تو اللہ نے سمجھا دیا اے زکریا آپ بوڑھے ہیں، بیوی بانجھ ہے، پھر بھی اللہ یحییٰ کو پیدا کر سکتے ہیں. جو اللہ آپ کو پیدا کر سکتا ہے نارمل طریقے سے، وہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ بوڑھے ہیں، بیوی بانجھ ہے، اللہ پھر بھی پیدا کر سکتے ہیں. یہ نقطہ سمجھ لیجئے. اس کے بعد حضرت زکریا کہتے ہیں اے اللہ آپ نے میری دعا بھی قبول کر لی، آپ نے مجھے حضرت مریم کی طرح، ان کو بے موسمی پھل آتے تھے، آپ نے مجھے موسم کے بغیر اولاد کی بھی خوشخبری دے دی. اے اللہ مزید یقین کے لیے کوئی نشانی بھی دکھا دے، کوئی نشانی ہو کہ مجھے پتہ لگے کہ اب اولاد ہوگی، کوئی نشانی اور دکھا دیں. اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں نشانی بھی دکھا دیتا ہوں. اللہ نے نشانی دے دی. کیا نشانی دی؟ 3 دن کے لیے زبان بند کر دی. قال رب اجعل لی آیہ، فرمایا عرض کیا اے میرے رب ایک نشانی بنا دے، مجھے پتہ لگ جائے وقت قریب آ گیا. تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تیری نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا 3 دن سوائے اشارے کے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، ان 3 دنوں میں تم بات تو نہیں کر سکو گے لوگوں سے. اب کرنا کیا ہے؟ زبان بند ہے، لوگوں سے آپ بات نہیں کر سکتے، آپ نے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح شام اللہ کی تسبیح کرنی، خوب اللہ کا ذکر کریں. وقت قریب آ گیا ہے آپ کے بیٹے کے پیدا ہونے کا. 3 دن کے لیے زبان بند ہو جائے گی. علماء کرام نے بڑا غور کیا کہ
حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، حضرت زکریا کہتے ہیں اے اللہ ان کی نشانی مقرر کر دے۔ اللہ نے نشانی دے دی، نشانی وہاں بچہ پیدا ہونا ہے بوڑھے باپ سے اور بانجھ ماں سے، اور وہ کہتے ہیں نشانی، اللہ نشانی دیتے ہیں کہ آپ کی زبان بند ہو جائے گی۔ تو کیا تعلق ہے اس نشانی میں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی محیر العقول ولادت میں؟ کوئی تعلق اس میں ہونا چاہیے۔ سورہ مریم میں جب یہ واقعہ اللہ نے ذکر کیا، وہاں اللہ نے اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے؟ اللہ فرماتے ہیں، حضرت زکریا نے فرمایا قال رب اجعل لی آیہ، اے اللہ نشانی مقرر کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، اللہ نے فرمایا کہ 3 راتیں تم ٹھیک ہوگے لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ وہاں ایک اضافہ ہے لفظ کا سویہ، کیا مطلب؟ یعنی 3 راتیں آپ بیمار نہیں ہوں گے۔ بعض دفعہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، اتنا بیمار ہو جاتا ہے، اتنی نقاہت ہو جاتی ہے کہ انسان سے بات بھی نہیں ہو پاتی۔ فرمایا نہیں، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی نقاہت نہیں ہوگی، آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ہیں بوڑھے آپ، ٹھیک ہے، لیکن بڑھاپے میں لوگ بات کرتے ہیں، اور بڑھاپے میں بات کرنا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ فرمایا آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، آپ بیمار بھی نہیں ہوں گے، آپ بالکل صحیح سلامت ہوں گے۔ صحیح سلامت ہوتے ہوتے 3 دن، یہاں 3 دن کا ذکر ہے، وہاں 3 راتوں کا ذکر ہے، 3 راتیں اور 3 دن یعنی 72 گھنٹے۔ 72 گھنٹے کے لیے زبان بند ہو جائے گی، اور زبان بند کیسے ہوگی؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ کیا تعلق ہے ان دونوں باتوں میں، حضرت یحییٰ کی پیدائش میں اور اس نشانی میں جو حضرت زکریا نے مانگ کر لی؟ علماء کرام نے اس پہ بھی غور کیا، اس پہ بھی غور کر کے اس کی وجوہات بیان کی۔ وہ کہتے ہیں دونوں میں بڑا زبردست قسم کا تعلق ہے۔ کیا تعلق ہے؟ وہی بات جو میں نے کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے تدبیر ہماری، ہم تدبیر کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے اس تدبیر کا نتیجہ۔ ہمیں تدبیر کرنی چاہیے، جتنا ہم ایفرٹ کر سکیں ہمیں ایفرٹ کرنی چاہیے، اور ایفرٹ کر کے نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ یہ سمجھنا کہ میں جتنی تدبیر کروں گا، میں جتنا گڑ ڈالوں گا اتنا میٹھا ہوگا، لازمی نہیں ہے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ انسان جو تدبیر کرے انسان کو وہ نتیجہ ملتا ہے، کیونکہ تدبیر کرنا انسان کا کام ہے، نتیجہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایک طرح کے لوگ ایک طرح کے کام کریں، دونوں کا نتیجہ ایک طرح نہیں ہوگا، چاہے دونوں ایک جیسی صلاحیتوں کے مالک ہوں، ایک طرح کام کریں، نتیجہ ایک جیسا ہو بھی سکتا ہے اور نتیجہ ایک جیسا نہیں بھی ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ تدبیر انسان کرتا ہے کیونکہ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، لیکن نتیجہ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ اللہ چاہے تو اس تدبیر کا نتیجہ نکل آتا ہے، اللہ نہ چاہے تو اس تدبیر کا نتیجہ نہیں نکلتا۔ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں تدبیر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں تدبیر ہی نہیں کرنی چاہیے، وہ کہتے ہیں توکل کا مطلب کیا ہے کہ بس گھر بیٹھے رہو تو خود ہی رزق آ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تدبیر کا مطلب، توکل کا مطلب یہ ہے کہ گھر بیٹھے رہو، دشمن سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں حکم کیا ہے؟ ہمیں حکم یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا، وہ آپ کے پاس ملنے آیا تو اپنے اونٹ کو باندھا نہیں اور ملنے آ گیا، آپ نے فرمایا اونٹ کو نہیں باندھا، کہنے لگا اللہ پر توکل کرتا ہوں، اللہ اونٹ کو سنبھالے گا۔ فرمایا اونٹ کا گھٹنا باندھ، پھر اللہ پہ توکل کر۔ ہمیں کیا سکھایا گیا؟ ہمیں یہ سکھایا گیا اللہ پر توکل کیا ہے؟ اپنی ایفرٹ جتنی کر سکتے ہو وہ کر لو، لیکن اپنی ایفرٹ پر بھروسہ نہ کرو، یہ نہ سمجھو کہ جو میں نے کر دیا ہے اب نتیجہ ہوگا۔ جو بندہ سمجھے کہ فلاں میری ایفرٹ، فلاں میری تدبیر کا نتیجہ میری تدبیر کی وجہ سے نکلا ہے، یہ فرعون ہے، یہ قارون ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ بات اللہ کو بہت زیادہ ناراض کرتی ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم تدبیر کریں، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نتیجہ کس کے ہاتھ میں رکھیں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہمارا کام ہے ہم کوشش کریں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ قارون کا قصور کیا تھا؟ قارون نے کہا کہ یہ سارا خزانہ جو میں نے کمایا ہے، میں نے اپنی تدبیر، اپنی محنت، اپنی صلاحیت کے بل بوتے پر کمایا ہے، اللہ نے اس کو اور اس کے مال کو اور اس کے محل کو زمین میں دھنسا دیا۔ یہ تکبر کا جملہ ہے، یہ خدائی لہجے میں بات کرنا ہے۔ کوئی بندہ کہ
کہ میری تدبیر کا نتیجہ یہ ہے اور یہ نکل کر رہے گا. میری تدبیر کا نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. ایک ہے تدبیر، ایک ہے نتیجہ. میرے ہاتھ میں تدبیر ہے اور مجھے تدبیر پوری کرنی ہے، لیکن نتیجے کے لیے مجھے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. ایک ہے تدبیر، ایک ہے نتیجہ. کئی دفعہ انسان تدبیر کرتا ہے، نتیجہ نہیں ہوتا کیونکہ اللہ نتیجہ نہیں نکالتے. کئی دفعہ انسان تدبیر کرتا ہے، نتیجہ نکل آتا ہے. کتنے ماں باپ ہیں، شادی ہوتی ہے، اولاد ہو جاتی ہے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، ان کی وجہ سے نہیں ہوتے. کتنے ماں باپ ہیں شادی کرتے ہیں، اولاد ہی نہیں ہوتی. کتنے ماں باپ ہیں بیٹا چاہتے ہیں، ہو جاتا ہے. کتنے ماں باپ ہیں بیٹا چاہتے ہیں، نہیں ہوتا. اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے ہاتھ میں نتیجہ ہے. جس طرح تدبیر کے بعد نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح اگر ایک انسان تدبیر نہ کرے پھر بھی نتیجہ ہو سکتا ہے دنیا میں. یہ بات بھی سمجھ لیجیے. تدبیر کے بعد نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے دنیا میں. اسی طرح اگر ایک انسان تدبیر نہ کرے پھر بھی نتیجہ ہو سکتا ہے. دنیاوی اعتبار سے جس کو ہم تدبیر کہتے ہیں، اگر دنیاوی تدبیر ایک انسان نہ کر سکے، اگر نہ کرے، اس تدبیر کے بغیر بھی نتیجہ کسی انسان کے حق میں ہو سکتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے جو بیٹا دیا، یحییٰ علیہ السلام، دنیاوی تدابیر کی روح سے بیٹا نہیں ہو سکتا تھا. اللہ نے فرمایا دنیاوی تدبیر کیا ہے؟ جوان میاں بیوی ہوں اور جنسی تعلق قائم کریں، اولاد پیدا ہو جائے اللہ کے حکم سے. وہ نتیجہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تدبیر ہوگی تو اولاد ہوگی. لیکن اللہ نے بتایا حضرت زکریا کو کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہیں، شوہر بوڑھا ہے، بیوی بانجھ ہے، نتیجہ پھر بھی ہو سکتا ہے. اگر ماں باپ نہیں ہیں، نتیجہ پھر بھی ہو سکتا ہے. حضرت آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں. اگر عورت نہیں ہے، صرف مرد سے اماں حوا پیدا ہوئیں، نتیجہ پھر بھی ہو سکتا ہے. حضرت عیسیٰ عورت ہے، مرد نہیں ہے، نتیجہ پھر بھی ہو گیا. اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نتیجہ تدبیر کے بغیر بھی نکال سکتا ہے. حضرت زکریا کے واقعے میں بھی یہی ہے. روٹین کی تدبیر حضرت زکریا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ بوڑھے تھے، بیوی بانجھ تھی. اب نتیجہ کیسے ہو؟ حضرت زکریا کو یہی حیرت ہوئی. اللہ نے فرمایا کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ روٹین کی تدبیر کے بغیر بھی نتیجہ نکال سکتا ہے. جب یہ ہوا، جب یہ بشارت ملی، حضرت زکریا نے کہا اے اللہ نشانی دے دے. اب اللہ نے نشانی کیا دی؟ اللہ نے نشانی اس سے ملتی جلتی دی ہے. 3 دن کے لیے زبان بند کر دی. 3 دن کی زبان بند کرنے کا بیٹا ہونے سے کیا تعلق ہے؟ ذرا غور کیجئے. اللہ نے فرمایا کہ اے زکریا تم ٹھیک ٹھاک ہوگے، صحیح سلامت ہوگے، زبان کام کرنا چھوڑ دے گی. کیسے؟ اس کو سمجھیے. اب زبان کی تدبیر، زبان کا کام یہ ہے کہ وہ ہلے اور انسان بات کرنے کی کوشش کرے. نتیجہ کیا ہے کہ اس کے منہ سے آواز نکلے. حضرت زکریا کو اللہ نے فرمایا 3 دن کے لیے آپ کی زبان ٹھیک ہوگی. آپ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، زبان بھاری ہو جاتی ہے، نقاہت اتنی ہو جاتی ہے، زبان ہلانا مشکل ہو جاتا ہے. اب آواز کہاں سے نکلے؟ لیکن یہاں کیا ہے کہ حضرت زکریا صحیح سالم ہوں گے، بات نہیں کر سکیں گے. یعنی تدبیر پوری موجود ہے، زبان پوری موجود ہے، زبان حرکت بھی کرتی ہے. ذکر کے لیے اللہ نے فرمایا آپ نے ذکر بھی کرنا ہے، صبح شام ذکر کرنا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے. ذکر کے لیے زبان حرکت کر رہی ہے، آواز نہیں نکل رہی، نتیجہ نہیں ہو رہا. یہاں اللہ نے دونوں چیزیں دکھا دی. حضرت یحییٰ کی پیدائش میں تدبیر کے بغیر نتیجہ ہو رہا ہے. حضرت زکریا حیران ہوتے ہیں، اے اللہ نشانی دے دے. اللہ نشانی دیتے ہیں کہ تدبیر پوری موجود ہے، نتیجہ نہیں ہو رہا. زبان کی حرکت، زبان صحیح سالم ہے، زبان ذکر و اذکار کرتی ہے، لیکن لوگوں کو آواز نہیں سنائی دیتی. تو پورا مسئلہ سمجھا دیا کہ تدبیر کے بغیر اللہ چاہے تو نتیجہ کر دے، اور اللہ چاہے تو انسان 1000 تدبیریں کرے، نتیجہ نہ ہو. ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں. باقی اگر ایک انسان تدبیر کرے اور نتیجہ بھی ہو جائے تو یہ انسان کا کمال نہیں ہے، یہ انسان کا دھوکہ ہے کہ یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے. تو تدبیر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ تعلق ہے حضرت یحییٰ کی پیدائش میں اور حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان بندی میں. اور یہ اللہ نے ان کو نشانی دی
کہ حضرت یحییٰ کی پیدائش سے پہلے آپ کی زبان 3 دن کے لیے بند ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، قرآن قصوں کو پڑھنے کی، ان پہ تدبر کرنے کی اور ان کے مطابق سیکھ کر دنیاوی زندگی میں ہم ان باتوں کو اپلائی کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔